آپ جب ممبر پہ بیٹھ کے نئے نئے کٹے کھول رہے ہیں تو آپ کو شرم اور حیا اس لیے نہیں آتی، یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ بنیادی طور پہ ہمارے جتنے بھی ایسے لوگ ہیں وہ باہر کی امیگریشن یا وہاں کی اسائلم لینے کے لیے ایسی فتنہ انگیز بات کر جاتے ہیں جس سے کہ ان کو اسائلم لینا یا باہر کی سٹیزن شپ لینا جو ہے وہ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ حدیث اگر تاریخ کی کتابوں میں، اب میں یہ تاریخ کی کتابیں جو ہے نا اس میں حدیث کو بھی شامل کرتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ 6 کتابوں میں حدیث کو شامل نہ کرتے ہوں، لیکن بہت سی حدیث کی کتابوں میں آپ کو یہ بات بڑی واضح طور پہ تفسیر کے اندر بڑی واضح طور پہ بڑے بڑے ائمہ کے ہاں یہ بات ملے گی کہ امام علی کرم اللہ کے اوپر جو ہے وہ ممبر سے سب و شتم جو تھا وہ ہوتا تھا۔ اب آپ اس کا ترجمہ جو ہے وہ اپنے مطابق کریں، جو مرضی کریں، وہ آپ کی مرضی۔ کیا آج آپ اردو بازار جائیں، وہ کراچی کا اردو بازار ہو، لاہور کا اردو بازار ہو، یا جو بھی اردو بازار ہو، اور بڑے بڑے تھانوی، بڑے بڑے چشتی، بڑے بڑے قادری ٹائپ جو لوگ ہیں، میں کسی کا نام پرٹیکولرلی نہیں دے رہا، ان لوگوں کی کتابوں کے اندر آج بھی یہ لکھا ہوا ملتا ہے لا الہ الا اللہ بریکٹ اپنا نام رسول اللہ۔ آپ نے کبھی ان پر فتویٰ نہیں لگایا کیونکہ آپ کہتے ہیں جی یہ اس کی حالت سکر تھی، یعنی کہ وہ ٹرانس کی حالت میں تھے، تو اس کا مطلب اگر کوئی آدمی پاگل پن میں ناموس کر جائے یا کوئی ایسی غلط بات کر جائے تو اس پہ یہ فتوے نہیں لگنے چاہیے۔ پتہ نہیں یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے، لیکن یہ جو ہمارے اتنے اچھے میں کیا کہوں، میں تنصیب میں کوئی لفظ غلط نہیں کہنا چاہتا، یہ جو کینیڈا میں بیٹھ کے مفتی مبینہ طور پہ مفتی صاحب نے جو کہ ہمیشہ جو عام طور پہ ذکر کرتے تھے وہ لڑکیوں کے نکاح کا کرتے تھے، لڑکیوں کی خوبصورتی کا کرتے تھے، اپنے نکاحوں کا کرتے تھے، اور ہمیشہ کہتے تھے کہ اسلام بڑھانے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ 4 شادیاں کرتے تھے۔ ان کو کہیں موقع مل گیا، اب غلطی سے میں کیا کہوں اس بات پہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امی ہونے کا، اس پہ بات کرنے کا، قرآن کے اوپر بات کرنے کا، دونوں طرح سے انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے، اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غلط الفاظ کا چناؤ ہوا ہو، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ غلط الفاظ کا چناؤ ممبر پہ بیٹھ کے ہو سکتا ہے، لیکن ہونا چاہیے، اس کا جواب نہیں ہونا چاہیے۔ جو کرنے کا جو وصف ہے، جو ایک پریولیج ہے، کیا یہ عام مسلمان کو بھی حاضر ہے؟ اس کو بھی یہ ضروری ہے کہ اس کو بھی یہ مل جائے؟ تو اس کا اگر یہ ہے تو پھر آپ نے ایک جو میں پنجابی میں جملہ استعمال کر رہا ہوں، آپ نے جو نیا کٹا کھولا ہے نا، وہ کٹا یہ ہے کہ اب نئی گفتگو سیکولر مائنڈ یہ کرے گا کہ 290 والا جو سی والا جو ہے لا، اس کے اندر رجوع کرنے والا جو کلوز ہے وہ دوبارہ ڈال۔ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، جب جہالت پھیلتی ہے تو وہ بہت دور تک جاتی ہے، چاہے اس میں صحافی ہوں، چاہے اس میں اینکرز ہوں، چاہے وہ وکلاء ہوں، مختلف شعبہ جات کے اندر جہالت پھیلتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے جہالت سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جہالت سے ہر انسان کو محفوظ فرمائے۔ اب دیکھیے کہ یہ شخص، اس کی آپ نے ویڈیو ایک کلپ ملاحظہ کیا ہے، یہ شخص جس کو کلمہ صحیح طرح سے پڑھنا نہیں آتا، آپ دیکھ لیں کہ اس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ۔ اب جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھ کے کلمہ پڑھ رہا ہے، وہ شخص مفتی طارق مسعود صاحب کو نصیحتیں کر رہا ہے۔ میں بڑا بھی یہ لکھا ہوا ملتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ بریکٹ اپنا نام رسول اللہ۔ حیران ہوں، میں نے ان چند دنوں کے اندر، یہ 2 ہفتے گزرے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب کے معاملے کے بعد، تو میں بڑا اس طرح کی ویڈیو دیکھ کر حیران ہوا کہ ایسے لوگ، جاہل قسم کے لوگ جن کو صحیح طرح سے کلمہ پڑھنا نہیں آتا، وہ صحیح طرح سے بات نہیں کر سکتے، وہ جب قرآن کی کوئی آیت پڑھتے ہیں یا کوئی حدیث کا ایک ٹکڑا بیان کرتے ہیں تو یقین مانیں کہ وہ ایک لفظ سے دوسرا لفظ صحیح طرح سے پڑھ نہیں سکتے، لیکن وہ اعتراض کر رہے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب پر۔ یعنی ان کی جہالت کا عالم یہ ہے کہ وہ قرآن یا عربی کے لفظ کا دوسرا لفظ نہیں پڑھ سکتے۔ ایک تو وہ زبردستی کہیں سے کسی نے پڑھا دیا ہوتا ہے، ایک لفظ پڑھ لیتے ہیں، دوسرا لفظ وہ پڑھ نہیں سکتے۔ اب اس نے لا الہ تو پڑھ لیا، لیکن الا اللہ پڑھ رہا ہے، الا اللہ اس کو نہیں پڑھنا آ رہا، اور یہ جناب اٹھ کر تمسخر اڑا رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے مفتی طارق مسعود کی کلاس لے لی اور میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، تو یہ دوسرا لفظ نہیں پڑھ پا رہا، وہ بھی کلمہ طیبہ کا۔ مسلمان ہونے کے لیے سب سے بنیادی طور پر جو ہمارے ماں باپ، آپ کے سارے مسلمانوں کے جو بچے ہوتے ہیں، ان کو پہلا جملہ یہ سکھایا جاتا ہے، بچہ جب بولنے بھی نہیں لگتا تو اس کے کانوں میں یہ الفاظ جو ہے وہ سنائی دیتے ہیں اس کو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لیکن اس شخص کی آپ دیکھیں ذرا، کہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ روافظ کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اس کلمے کو بھی نہیں مانتے۔ آپ کے سامنے بظاہر یہ پڑھ لیتے ہیں، ہم سے سنا، دوسرے سے سنا، تیسرے سے سنا، ہندو سکھ عیسائی بھی پڑھتے ہیں، وہ اس لیے کہ آپ کو دکھانے کے لیے، جس طرح دیگر مذاہب کے لوگ ان کا کلمے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسی طرح ان لوگوں کا بھی کلمے سے روافظ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں لا الہ الا اللہ یہ تو عیسائی بھی پڑھتے ہیں، یہودی بھی، کیونکہ ان کے بھی پیغمبر تھے، کلمہ تو بنیادی طور پر ایک ہی تھا، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، یہ تو ساری امتوں کا پہلا جز تو ایک ہی تھا۔ لیکن یہ روافظ اس قسم کی گندی نسل ابن سبا کی اولاد ہے
کہ جن کو لا الہ الا اللہ بھی نہیں آتا، وہ پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ، اور آگے کہہ رہا ہے کہ مفتی طارق مسعود جو ہے وہ اسائلم لینے کے لیے اس نے یہ حرکت کی اور امی کا ترجمہ جناب غلط کر دیا۔ اور بھائی تجھے الا اللہ پڑھنا نہیں آ رہا تو تجھے کیا پتا امی کا ترجمہ کیا ہے؟ تو بات کر رہا ہے، تو گفتگو کر رہا ہے، تو نے اس پر آدھا گھنٹہ پورے تقریر جھاڑ دی، اور تو اپنا کلمہ تو کم از کم ٹھیک کر دیتا۔ لا الہ الا اللہ نہیں ہوتا، الا اللہ ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد جتنی بھی میں گفتگو کروں گا، یقیناً آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں ایک جاہل شخص پر گفتگو کر رہا ہوں، لیکن میں کیا کروں کہ ایک جاہل اس کو سما ٹی وی میڈیا پر بٹھا دیا گیا ہے، اینکر بنا کے بٹھایا ہے، اور ظلم در ظلم آپ دیکھیے کہ اینکر کس چیز کا ہے؟ مذہبی امور کا اینکر ہے۔ یہ علماء کو بٹھاتا ہے، یہ مفتیان اکرام کو بٹھاتا ہے، دیگر مختلف مسالک کے لوگوں کو بٹھاتا ہے، اور پھر ان پر رائے لیتا ہے، اور پھر اپنی رائے بھی بیچ میں پیش کرتا ہے۔ یعنی کہ یہ مذہبی امور پر تجزیہ نگار ہے، تجزیے پیش کرتا ہے، لیکن اپنی اس کی اتنی پتلی حالت ہے کہ جس کو کلمہ صحیح پڑھنا نہ آئے تو آپ کیا کہیں گے کہ وہ مسلمان ہے؟ آپ کیا کہیں گے کہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق ہے؟ آپ کیا کہیں گے کہ مذہب سے اس کا کوئی لگاؤ ہے؟ آپ کیا سوچیں گے کہ مذہب سے اس کا کتنا شغف ہے کہ جس شخص کو اپنے مذہب کا داخل ہونے کے لیے جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ وہ پڑھنا نہیں آ رہا، تو اس کا اسلام مذہب دین سے کیا لگاؤ ہوگا؟ لیکن چینل پر ایک میڈیا جو نیشنل ٹیلی ویژن ہے اس پر بیٹھ کر ایک شخص مفتی طارق مسعود صاحب کے خلاف زہر اگل رہا ہے، تو میں نے ضروری سمجھا کہ اس کا جواب میں دیتا چلا جاؤں۔ اس نے چند باتیں کی ہیں، میں نے اپنے پاس یہاں نوٹ کی ہے، میں ان پر باری باری آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس نے کہا کہ مفتی طارق مسعود کو شرم و حیا نہیں ہے کہ اس نے ایک نیا کٹا کھول دیا ہے۔ کیوں یہ کٹا اس نے کیوں کھولا ہے؟ امی کا ترجمہ اس نے کیوں کیا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے؟ یہ کیوں کیا ہے؟ اس نے تجزیہ کیا کہ اس لیے کیا کہ ایسے لوگوں کو باہر کے ملکوں میں اسائلم چاہیے ہوتا ہے، اور وہ باہر کے ملکوں کی سٹیزن لینے کے لیے اس طرح کی جو ہے وہ کٹے کھولتے ہیں، اور پھر وہاں سٹیزن اپلائی کرتے ہیں اور وہاں رہائش اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ یہ شخص دیکھیں کتنا دجالیت اور کتنا بےہودگی سے کام لے رہا ہے، کتنا جھوٹ اور کس بیانی سے بیان لے رہا ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب کے پاس جو کچھ ہے یا جس انداز میں وہ پاکستان میں رہتے ہیں، یقین جانے کہ کوئی ملک ان کو اس لیول کا پروٹوکول، اس لیول کی عزت کوئی ملک بھی نہیں دے سکتا ہے۔ نہ کسی باہر کے ملک میں اس طرح کے حالات ہیں اس لحاظ سے کہ ان کو پروٹوکول دیا جائے۔ آپ نے دیکھا کہ ہمارے ملک کے شہباز شریف ہو گیا، نواز شریف ہو گیا، اپنے ملک میں یہ بڑے آگے 50 گاڑیاں، پیچھے 100 گاڑیاں، دائیں بائیں 100 گاڑیاں، لیکن جب یہ یورپ میں آتے ہیں، امریکہ یا دیگر ملکوں میں جاتے ہیں تو ننگا کر کے ان کی تلاشی لی جاتی ہے، اور ان سڑکوں پہ دوڑتے ہوئے یہ نظر آتے ہیں اکیلے، دوسرا بندہ ان کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا، کھڑا کر کے ہر بندہ ان کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے، ہر بندہ ان کو برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا نہیں باہر کے ملکوں میں یہ پروٹوکول نہیں ہے، تو جس شخص کو اتنی عزت اللہ نے پاکستان میں دی ہے وہ اسائلم لے کر جناب وہ باہر ملکوں میں کیوں بھاگے گا؟ لیکن اس نے اپنا تعصب، اپنا بغض علماء سے، دین سے، اسلام سے، کلمہ پڑھنے سے اس کا بغض ظاہر ہو رہا تھا کہ اسلام سے کتنی محبت ہے، لیکن اس کے بعد اس نے علماء پر اور پھر اپنے انداز میں بھونکنا شروع کر دیا کہ جناب اس کو اسائلم کی ضرورت ہے۔ تو یہ کتنا بڑا تعصب اور مکار اور دجالیت سے یہ کام لے رہا ہے کہ جس شخص کو اللہ نے پاکستان میں دولت، شہرت، عزت ہر طرح کی دی ہو، وہ کیوں چھوڑ کر جناب دوسرے ملکوں میں جائے گا وہاں ذلیل ہونے کے لیے، جہاں وہ اپنا سارا کچھ کام بھی خود کرے گا اور روڈوں پہ بھی اکیلا دوڑ رہا ہوگا؟ یہ کیوں کرے گا؟ تو یہ تو اس نے تعصب پر مبنی بات کی۔ اگلی بات اس نے کی تاریخ و حدیث میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممبروں پر گالی دی۔ دیکھیں آ گئی بلی تھیلے سے باہر، کھوتا تھیلے سے باہر آ گیا نا۔ میں نے کہا تھا یہ رافضی ہے۔ اب اس رافضی نے اس کو اور کوئی بات نہیں ملی، اس نے یہ کہنا شروع کر دیا، اور جناب تاریخ کی کتابوں میں ہماری یعنی کہ حدیث کی کتابوں کا نام لیا اس نے، پھر کہا تاریخ کی کتابوں میں ہے، اور ہماری کتابوں کو بخاری شریف ہو، مسلم شریف ہو، حدیث کی سائے ستہ کی جتنی بھی کتب ہوں یا قرآن و حدیث ہو، اس نے سب کو مشکوک بنانے کی، نیشنل ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر مشکوک بنانے کی جرات اور ہمت کی ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ ان کتابوں کے اندر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممبروں پر گالیاں دی جاتی تھی۔ اب بتاؤ ممبروں پر گالی کون دیتا تھا؟ کس نے کہا کہ گالی دو، اور کیا گالی دی یہ ذرا بتاؤ۔ ٹھیک ہے، اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ تم کہاں سے بولتے ہو، ہم تمہیں جواب پہلے ہی دے دیتے ہیں۔ وہ جواب یہ ہے کہ جس شخص کے بارے میں، جس شخصیت کے بارے میں تم نے کہہ رہے ہو کہ اس نے گالیاں دلوائی اور وہ گالیاں دلواتے تھے، انہوں نے اپنے گورنروں کو حکم دیا، اپنے حکومت میں سرکاری لوگوں کو، تمام لوگوں کو مساجد میں یہ حکم دیا کہ حضرت علی پر سب و شتم کریں ممبروں پر۔ تو بتاؤ آج تو رافضی 1400-1500 صدیاں، 1400 سال کے بعد، 1500 سال کے بعد تجھے غیرت ہے اور تو کمپرومائز کے لیے تیار نہیں ہے؟ حضرت علی کو جس نے گالیاں دلائی اس کا نام لینے کو سیدھی طرح تیار نہیں ہے۔ تو حضرت علی کا اپنا بیٹا، ان کی پشت سے پیدا ہونے والا سیدنا حضرت حسن اور سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں اس شخص کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، اس کو امام بنا رہے ہیں، اس کو خلیفہ بنا رہے ہیں، اس کو خلافت کا تاج اس کے سر پہ رکھ رہے ہیں اور اس کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ شیعوں سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ میں سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لوں، کیونکہ یہ شیعہ میرے ساتھ دغابازی اور فراڈ کریں گے اور یہ مجھے میری جان لینے پر تلے ہوئے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ میں سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لوں۔ بیعت کی، ان سے وظائف وصول کیے، اور حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 20 سال سیدنا حسن جب تک زندہ رہے، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے مکمل 20 سال ان کی خلافت و امامت پر وہ اعتماد کرتے رہے،
कैसे पता चलेगा कि एतमाद किया कि हज़रत सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने कोई एक लफ्ज़ और एक जुमला नहीं कहा, और जिससे मुखालफत थी यजीद, उसके मुकाबले में भी ये लड़ाई जंग भी हुई। वो कैसे हुई, क्यों हुई, वो एक अलग वजह है, लेकिन लड़ाई हुई वहाँ पे, ठीक है। लेकिन हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला के ख़िलाफ़ एक जुमला तक नहीं कहा। ये साइस्ता में आप देख लीजिए, तारीख़ की किताबों में देख लीजिए, कभी भी नहीं कहा कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला की खिलाफत दुरुस्त नहीं है और मैं इसको नहीं मानता, कभी एक मरतबा भी ये जुमला नहीं किया। तो तुम जिनको कह रहे हो कि वो गालियाँ दिलवाते थे, उनकी अपनी सगी औलाद, ठीक है, उनसे पैदा होने वाली सगी औलाद उनके हाथ पर बैत कर रही है, उनको हुकूमत सुपुर्द कर रही है, और नबी अलैहिस्सलाम खुद फरमा रहे हैं उनके बारे में, हाज़ा इब्नी सैयदुन लअल्लाहु युस्लिह बैन फ़ियतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन, दो अज़ीम मुसलमान, दो ग्रोहों के दरमियान मेरा ये बेटा हसन सुलह करवाएगा। तो दो अज़ीम मुसलमान ग्रोह जिसको अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, तो क्या वो उनमें से एक ग्रोह होगा जो गालियाँ देने वाला होगा? अब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ग्रोह में खारजी थे, जिन्होंने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया, फिर जिन्होंने हज़रत मुआविया से आके लड़ाई की, सारा कुछ। तो हम ये कहेंगे नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ख़वारिज को सपोर्ट करते थे? अगर हज़रत मुआविया के लश्कर में भी अगर कोई ऐसे लोग थे जिन्होंने ये काम किया, तो हज़रत मुआविया का उनसे क्या ताल्लुक़ है? जैसे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का उन खारजियों से कोई ताल्लुक़ नहीं जिन्होंने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को खलीफा बरहक, खलीफा राशिद को, हुज़ूर के दौरे दामाद को शहीद किया, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का उनसे कोई ताल्लुक़ है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मोरद इल्ज़ाम ठहराए जा सकते हैं? कतन नहीं। तो फिर हज़रत मुआविया कैसे मोरद इल्ज़ाम ठहराए जा सकते हैं? और उन पर एतमाद नवासे रसूल, जन्नती नौजवानों के सरदार सैयदना हसन हुसैन जिन पर एतमाद कर रहे हैं, आज ये उठकर जिसको कलमा सही तरह नहीं पढ़ने आता, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा है, वो कह रहा है कि जनाब गालियाँ दी जाती थी। और भाई तेरा नॉलेज तो इतना कम है, तुझे कलमा नहीं पढ़ने आता जिससे बंदा मुसलमान होता है, तू तारीख़ की किताबें और हदीसों के हवाले दे रहा है, कुछ शर्म कर, कोई हया कर। तुझे किसने एंकर बना दिया और तुझे यहाँ पर बिठाकर तू मज़हब के बारे में बातें करता है नेशनल चैनल पर बैठकर, बेशरम इंसान। फिर आगे ये फिर जिस पर इसने कलमा पढ़ा, फिर ये कह रहा है कि चलो छोड़ो, आप और बातें तो नहीं मानेंगे, लेकिन ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। उर्दू बाज़ार लाहौर हो, उर्दू बाज़ार कराची हो, वहाँ बड़े बड़े थानवी, बड़े बड़े चिश्ती, उनकी किताबें बिक रही हैं, उनमें लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह थानवी रसूलुल्लाह। दिखा कहाँ पे बिक रही हैं? किस किताब में थानवी साहब ने कहा है कि मेरा ये कलमा है और मैं नबी हूँ, और जो ये कलमा नहीं पढ़ेगा वो मुसलमान नहीं है? ये कलमा तुमने पढ़ना है इस्लाम लाने के लिए, और ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह, ये कहाँ पे लिखा हुआ है? ऐसे सुनी सुनाई बातें इधर उधर से उठाई और उठा के किसी पे चिपका दी। ये तुम सहाफ़ी हो? ये कलम की ताकत अल्लाह ने जो दी है, सहाफ़ी बुनियादी तौर पर वो नून वल कलम वमा यस्तरून, अल्लाह ने कलम की कसम उठाई है, ये कलम की। और अब ये जो मीडिया का सिलसिला जो चूँकि डिजिटली आ गया है, तो तुम इसकी ये लाज रख रहे हो? कुछ तो शर्म करो, कुछ तो हया करो। किसने कहा है? कौन है ऐसा देवबंदी जो पढ़ता हो ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह और उसके बाद वो मुसलमान अपने आप को समझता हो कि जो ये कलमा नहीं पढ़ेगा वो मुसलमान नहीं होगा? कौन है ऐसा बरेलवी जो कहता हो ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह जो नहीं पढ़ेगा वो मुसलमान नहीं होगा? ये सब बातें ये जानते हैं, लेकिन इस्लाम से बोझ, दीन से बोझ, उलमा से बोझ, कुरान से नफरत, सहाबा से नफरत, अहले बैत से नफरत, उनका बोझ है जो इनके सीनों से निकल कर फूट रहा है, उमड़ रहा है इनके सीनों से। और ये सीने जो है ना, इनके सहाबा के, दीन इस्लाम के, शरीयत के बोझ से भरे हुए हैं। और इसीलिए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन पर जो है फटकार मुसल्लत की है कि हर मुहर्रम और हराम के महीने में ये सीने अपने हाथों से खुद पीटते हैं। वो अल्लाह ने फ़िरौन नमरूद पर मच्छर लंगड़ा मुसल्लत किया था, और इन पर इनकी अपनी छुरियाँ और इनके अपनी जो है वो थप्पड़ इन पर अल्लाह ने मुसल्लत कर दिए। तो इनको शर्म नहीं है, हया नहीं है। कलमा तू सही पढ़ नहीं सकता, तू इल्ज़ाम लगा रहा है कि उन्होंने अशरफ अली, जानते हो वो कौन थे? अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह का इल्म, तकवा, इखलास, लिल्लाहियत अगर तू पढ़े तो तुझे पता चले। तूने तो कलमा सही तरह नहीं पढ़ा, तो तुझे क्या पता अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह कौन थे? तूने तो कलमा सही तरह तू आज तक नहीं पढ़ सका। कम अज़ कम तेरी उम्र इस वक्त 50 से 60 साल के दरमियान तो होगी। 50-60 सालों में एक मुसलमान के घर अगर तू पैदा हुआ है और ख़ुद मुसलमान है, तेरी औलाद आगे मुसलमान है, तेरे दाएँ बाएँ रहने वाले लोग मुसलमान हैं, तो कम अज़ कम वो किसी जगह के गधे, कलमा तो आ जाता है बंदे को ना, सुन सुना के भी यहाँ दाएं बाएं से आ जाता है। लेकिन इस्लाम से, दीन से, कलमे से तेरी मोहब्बत का अंदाज़ा हो रहा है। कभी तूने कलमा किसी को पढ़ते हुए जब सुना तो तवज्जो भी नहीं दी उस पर कि तुझे इतना पता चले ला इलाहा इल्लल्लाह होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं होता है। ला इलाहा इल्लल्लाह करके आगे चिश्ती रसूलुल्लाह और थानवी रसूलुल्लाह पर एतराज़ कर रहा है। शर्म कर, हया कर। दाढ़ी मुंडा के और रसूलुल्लाह की सुन्नतें तोड़ के ज़बह करके रोज़ाना तो इसको गंदी नाली में इस सुन्नत को डालता होगा, और तू आके कह रहा है कि तारिक मसूद ने उम्मी का माना ये क्यों कर दिया कि हुजूर लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। और ये हुजूर का मौजज़ा है कि हुजूर अलैहिस्सलाम लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, लेकिन उसके बावजूद पूरी कायनात को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाया भी और लिखाया भी। इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ने मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा है। लेकिन अल्लाह के नबी लिखना नहीं जानते थे, पढ़ना नहीं जानते थे। ये हकीकत बात है। ये किसी भी मसले की किताबों में देखें, उम्मी का माना वो यही करते हैं, अल्लाह के नबी नहीं लिखना पढ़ना चाहिए। बुनियादी तौर पर जब इस्लाम वही का नुज़ूल हुआ, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। वो जब पहली वही नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? मा अना बिक़ारी, मैं पढ़ना लिखना नहीं पढ़ना जानता। अगर अल्लाह के नबी पढ़ना जानते होते तो पहली वही तुम्हें बता रही है। अल्लाह कह रहे हैं इक़रा,
اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ما انا بقاری. جبرائیل امین نے دبایا نا، پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام پڑھنے لگے. جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے وہ وحی کو پھر پڑھتے چلے جا رہے تھے. لیکن جب وحی نازل ہو رہی تھی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلا جملہ ہی جواب میں یہ کہا تھا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں. لیکن اس جملے پر ان کو اعتراض ہے. اپنے شیعوں کی کتابوں میں دیکھو، تفسیروں میں دیکھو، بریلویوں کی تفسیروں میں دیکھو، دیوبندی تفاسیر میں دیکھو، پوری امت مسلمہ آج تک تمام اہل سنہ ہوں یا کسی بھی مذہب و مسلک کی آپ تفاسیر اٹھا کے دیکھیں، انہوں نے یہی کہا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے. ٹھیک ہے، کسی دنیا کے انسان سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں پڑھا، براہ راست اللہ رب العالمین نے پہلی وحی کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کو پڑھنا سکھایا ہے پھر. ٹھیک ہے، لیکن بنیادی طور پر آپ کا یہ معجزہ ہے، بہت بڑا معجزہ ہے کہ حضور پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اس کے باوجود پوری انسانیت سے زیادہ علم رکھتے تھے، اور پوری انسانیت کو علم دینے والے اللہ کے نبی علیہ السلام ہیں. آدھی باتیں لی ادھر سے آدھی ادھر سے، جیسے کلمہ تم نے آدھا لیا نا لا الہ تک، ٹھیک ہے، الا کر دیا الا اللہ کے بجائے. اسی طرح تم نے یہاں پر بھی امی کا معنی آدھا تو جو لیا وہ لیا، آدھا اپنی طرف سے بیچ میں گھسا کے جناب کسی پر بھی فتویٰ لگا دیا کہ وہ تو جناب وہ چشتی رسول اللہ پڑھتے اور پڑھاتے تھے. کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے. پھر آگے یہ کہتا ہے جناب مفتی طارق مسعود امی ہونے پر جو استعمال کیے وہ نہیں ہونے چاہیے تھے، کیونکہ سرجن پروفیسر جب سریہ اگر کسی بلڈنگ میں نہ ڈالے اور بعد میں وہ کہ میں رجوع کرتا ہوں تو رجوع قابل قبول نہیں ہوگا، تو یہاں پر کیسے رجوع قابل قبول ہوگا؟ اور پھر یہ کہتا ہے کہ جناب اگر رجوع قابل قبول ہے تو پھر عام مسلمانوں کو بھی رجوع ہونا چاہیے. تو یہ فقہ حنفی کے اندر موجود ہے، بلکہ اسلام کے اندر جب تک انسان کی روح نہیں نکلتی، آخری سانس اس کے اندر باقی ہے، انسان کی توبہ قبول ہے. یہ تو تم جیسے جاہل لوگوں نے جو آگے میڈیا پہ بیٹھے ہیں بس باتیں پھیلا رہے ہیں، اور پیچھے تم جیسے آدھے پیچھے تمہارے مولوی جن سے تم نے لا الہ الا اللہ یہ سیکھا ہوا ہے، انہوں نے یہ آدھی باتیں جو ہے وہ ڈال دی ہیں کہ بس جو بھی گستاخی کرے اس کو مار دو، کوئی رجوع نہیں ہے، کوئی پوچھا نہیں جائے گا، کوئی وضاحت نہیں کی جائے گی. گستاخی ہوتی کیا ہے؟ جس طرح دیکھیں زنا ہے اس پر 4 گواہ چاہیے، اسی طرح چوری ہے اس پر گواہ چاہیے، مختلف گناہ ہیں ان پر جس طرح وہ گناہ جتنے بڑے ہوں گے اتنے ہی ان پر گواہ بھی، ان پر شواہد بھی چاہیے. تو اس طرح گستاخی یہ بہت بڑا گناہ ہے. دنیا میں ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑا الزام اور گناہ وہ گستاخی ہے نبی علیہ السلام کی، دین کی، اسلام کی، شریعت کی. تو اس پر گواہ بھی اسی طرح مضبوطی سے ہوں گے، شواہد بھی اس حد تک ہوں گے، تو تب کہا جائے گا کہ ہاں یہ گستاخ ہے، اس نے گستاخی کی ہے، یا گستاخی کا الزام اس پہ لگایا جائے گا. یہ تو نہیں ہے کہ کسی نے اٹھ کر کہہ دیا، تحریک لال بیگ والوں نے کہہ دیا کہ جناب یہ فلاں بندے نے گستاخی کیا، ہمیں یہ لگ رہا ہے تو بس وہ اگلا گستاخ ہو گیا. کوئی اٹھے رافضی اٹھ کے کہہ دے فلاں ہمیں لگتا ہے فلاں نے گستاخی کی ہے تو بس گستاخی ہوگی. نہیں، ایسا نہیں ہے. اگر کوئی اس طرح جھوٹا الزام لگاتا ہے تو اس پر الٹا اس کو آگے کوڑے لگائے جائیں گے، اس کی ٹھکائی کی جائے گی. شریعت تو یہ کہتی ہے، شریعت ہماری دین اسلام شریعت یہ نہیں کہتی کہ بس کوئی اٹھ کے دین اسلام کو استعمال کرے، کہے کہ فلاں نے الزام کسی پر لگا دے گستاخی کا اور پھر اس کو اگلے کو مار دیا جائے گا. اگلے کو نہیں مارا جائے گا، گستاخی ثابت نہیں ہوگی تو مڑ کے اسی جو گستاخی کا الزام لگانے والے اس کی ٹھکائی کی جائے گی. اب یہ نیشنل چینل پہ بیٹھ کر جناب بکواس کر رہا ہے، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ پڑھایا، الا کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے. اور پھر کہہ رہا ہے کہ سیکولر کہیں گے کہ رجوع کا اختیار کیا جائے، یہ جو قانون بنا ہوا ہے ناموس رسالت کے حوالے سے اس میں ترمیم کی جائے. تو یہ چیز ہونی چاہیے، یہ ہونی چاہیے کہ جس بندے نے گستاخی کی ہے اس کا آگے پیچھے بیک گراؤنڈ دیکھا جائے کہ یہ گستاخیاں کرتا ہے ہمیشہ یا نیا کوئی لگا ہوا ہے. اور پھر مفتی طارق مسعود صاحب جیسے ہی علماء جو دن رات صحابہ، قرآن، دین، اسلام، نبی کی عظمت بیان کرتے ہیں، وہ اگر کوئی ایسا لفظ جملہ نکلتا ہے تو اس بات پہ معمول کیا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا، وضاحت بھی لی جائے گی، لیکن اس بات پہ معمول کیا جائے گا، انسان جیسے باتوں میں سلپ آف ٹنگ ہو جاتی ہے تو اس پہ معمول کیا جائے گا کہ ان کی زبان پھسل گئی اور کوئی ایسا جملہ نکل گیا. ایسا ہوتا رہا پہلے ماضی میں بھی اور آج بھی، اور جب تک انسان بول رہا ہے تو اس سے غلطی ہوگی، لیکن اس سے پوچھا جائے گا، اس پر فوراً گستاخی کے فتوے نہیں لگائے جائیں گے. لیکن ایک شخص جیسے تمہارا مذہب ہے، شیعت ہے، ہمیں پتہ ہے کہ صحابہ کی گستاخی کرتا ہے، قرآن نہیں مانتا، اللہ رب العالمین کی توحید کا انکاری ہے، تو اگر ایسا شخص اگر کوئی کرے گا تو اس کو پھر وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پتہ ہے کہ ان کا سارا مذہب، ان کی ساری کتابیں گستاخیوں سے شروع ہوتی ہیں، گستاخیوں پہ ختم ہوتی ہیں. ان کی عبادت ہی گالی گلوچ کرنا، تبرہ بازی کرنا، یہ ان کی عبادت ہے. تو ان کو پھر نہیں پوچھا جائے گا کہ ہاں بھائی وضاحت دو. لیکن جو شخص دین اسلام شریعت کی تبلیغ کرتا ہے، علماء ہیں، علماء دین ہیں، اور مسلمان، عام مسلمان بھی ہے، اس سے بھی پوچھا جائے گا بھائی آپ نے یہ بات کی ہے، آپ کا مطلب کیا تھا؟ اس سے پوچھا جائے گا، مطلب پوچھا جائے گا. اگر اس میں قانون میں ترمیم کرنی آتی ہے تو ترمیم کی جائے، لیکن یہ بات ضروری ہے کہ کسی بندے نے اگر کوئی ایسا جملہ کہا ہے جو آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ اس سے پوچھیں پہلے. یہ جو ٹوٹ پڑتے ہیں، مار دیتے ہیں، پھر اس کے بعد جناب اس مارنے والے کے گلے میں، اس قاتل کے گلے میں ہار پہنا رہے ہیں کہ ہم نے جناب گستاخ رسول کو ٹھکانے لگا دیا. تم کون ہوتے ہو یہ فیصلہ کرنے والا کہ فلاں گستاخ رسول ہے، فلاں نہیں ہے؟ اب یہ کوئٹہ میں جو معاملہ ہوا، پھر اسی طرح یہ سندھ میں جو معاملہ ہوا، پھر اس سے پہلے جتنے بھی معاملے ہوئے، کیا صحیح انداز میں ان کی جو ہے تحقیق کی گئی؟ جرم ان پہ ثابت ہوا؟ جرم ثابت ہونے کے بعد ان کو موقع دیا گیا کہ وہ کیا کہنا چاہتے تھے، ان سے وضاحت طلب کی گئی؟ اگر نہیں کی گئی، دین شریعت اسلام کے خلاف کیا گیا. جس طرح دین اسلام شریعت کے خلاف کر کے ان کو تم نے مارا، اسی طرح تم کوئی بھی اچھا کام نہیں کیا، تم ایک قاتل کی لسٹ میں شامل ہو، اور انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین تم سے پوچھیں گے کل قیامت کے دن.
جیسے کہ وہ ایک صحابی رسول کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک جنگ کے موقع پر ایک کافر کے اوپر چڑھے اور اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا اور پھر صحابی نے پھر بھی ان کو جناب مار دیا. تو حضور علیہ السلام کے پاس بات آئی تو حضور علیہ السلام نے ناگوار محسوس کیا اس بات کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناگواری کا اظہار کیا. تو صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ وہ تو کافر تھا, اس نے تو ڈر کی وجہ سے پڑھا ہے وہ کلمہ. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے اس کے دل کے چیر کے دیکھا اندر سے کہ وہ ڈر سے پڑھ رہا ہے؟ کلمہ تو اس نے پڑھ لیا تھا, پھر تم نے کیوں مارا اس کو؟ تو جب ایک شخص نے کوئی زبان اس کی پھسل گئی, کوئی ایسی بات نکل گئی, تو آپ کیسے کہہ سکتے ہو گستاخی کی؟ کیا تم نے اس کے دل کو چیر کے دیکھ لیا کہ وہ گستاخ ہے؟ اس کے دل میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت کس قدر بھری ہوئی ہے, وہ اسلام سے کتنی محبت کرتا ہے. ایک مفتی طارق مسعود صاحب جس نے پوری زندگی اسلام دین شریعت کے لیے دے دی, اس پر الزام لگایا جا رہا ہے اور تحریک لبیک والے لگا رہے ہیں جن کا اپنا بابا وہ جو خادم رضوی ہے جو اذان کی توہین کرتا پھر رہا تھا. میں تو سمجھتا ہوں سب سے پہلے اس کو ٹنگنا چاہیے تھا, ان کو ہمت نہ ہوتی کہ یہ دوبارہ کسی پہ الزام لگاتے. حد ہو گئی ہے. پھر یہ اس طرح کے رافضی, ان بریلویوں کی وجہ سے, یہ جو کچھ بریلوی ہیں ان کی وجہ سے پیچھے رافضیوں کو شے ملتی ہے. رافضی اٹھ کے جو قرآن کو نہیں مانتے, دین اسلام شریعت نبی اہل بیت صحابہ کو نہیں مانتے, دن رات ان کی گستاخیاں کرتے ہیں, وہ بھی اٹھ کے کہہ رہا ہے, یہ سما چینل پہ نیشنل ٹی وی پہ کہہ رہا ہے کہ جناب وہ تو اسائلم لینے کے لیے گستاخی کر رہا ہے. کچھ شرم ہوتی ہے؟ پہلے تو کلمہ سیکھ لے, لا الہ الا اللہ ہوتا ہے, لا الہ الا اللہ نہیں ہوتا. بے حیا لوگ پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں. تعجب کی بات ہے, میں اسی جملے پر پھر اپنی بات کو ختم کروں گا کہ آج میں یہ قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی دیکھ رہا ہوں کہ ایک مفتی جس نے اپنی پوری زندگی دین اسلام کے لیے وقف کی, تبلیغ کے لیے وقف کر لی, ہزاروں لاکھوں لوگ جس کی وجہ سے اسلام کے قریب آئے اور ہزاروں لاکھوں مسلمان جس کی وجہ سے اسلام کے قریب آ کر انہوں نے اسلام سے متاثر ہو کر جو ہے وہ اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا شروع کیا. آج وہ جاہلوں کو جن کو کلمہ نہیں پڑھنا آتا, جو لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں, وہ ان کو اپنی صفائیاں دیتا پھر رہا ہے کہ میں گستاخ رسول نہیں ہوں اور میں اسلام کا دشمن نہیں ہوں, میں اسلام کو ماننے والا ہوں, میں اسلام کا محب ہوں. یہ قیامت کی نشانی ہے. اور پوچھ کے اس طرح کے لوگ رہے ہیں, اسی طرح کے جو کلمہ صحیح طرح نہیں پڑھ رہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے, پروپیگنڈے کرنا ہے ان کی قسمت میں اسلام دین شریعت کے خلاف, تو اللہ رب العالمین ان کو عبرت کا نشان بنائے. اور پھر یہ یاسین پادری ملعون, اس نے کل حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پھر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام اہل بیت, وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا, آپ دیکھ لیں کہ فتح مکہ کے موقع پر کن کن شخصیات نے, حضرت عباس نے, حضور کے چچا حضرت عباس فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کر رہے ہیں, ان کی گستاخی کر رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ یہ تو طلاق دیے ہوئے لوگ تھے. پنڈی کے اندر بیٹھ کر اڈیالہ روڈ پر اس نے گستاخی کی. اس نے اس سے پہلے حضرت عثمان کی گستاخی کی. ایسے لوگوں کو پکڑ کے جو ہے وہ ٹانگا جائے, ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے کہ جو عادی مجرم ہیں, جو جان بوجھ کر گستاخیاں کر رہے ہیں, ان پر نہ بریلویت بولے گی, ان پر نہ شیعت کو جناب ان کے منہ کھلیں گے, اور ایک اسلام دین شریعت کی تبلیغ کرنے والے پر جو ہے وہ چڑھ دوڑیں گے. اب ہمارا نیشنل, یہ بلال قطب کیوں نہیں بولے گا اب یہ انہی کے ساتھ ملے ہوئے سارے لوگ ہیں, ابن سبا کی اولاد. یہ صحابہ پر بھونکنا ٹھیک ہے, حضرت عباس پر بھونک لیں ٹھیک ہے, لیکن ان کا اپنا رافضی بھونکے کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر کسی اور سے کوئی غلطی بھی ہو جائے دین اسلام کی تبلیغ کرنے والے سے, یہ چڑھ دوڑتے ہیں اس پر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان میں افراتفری نفرت کو ختم کرنا ہے تو قانون بنانا ہوگا آپ کو. صحابہ اکرام اہل بیت اطہار کی جو بھی بندہ گستاخی کرتا ہے اس کے لیے اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اور یہ یاسین پادری یہ بار بار گستاخیاں کر رہا ہے اور اس کو پکڑا نہیں جا رہا. میں سمجھتا ہوں کہ روافظ ایک یا اس کے پیچھے ایسی لابیاں موجود ہیں جو جان بوجھ کر ملک پاکستان کے حالات خراب کرنا چاہتی ہیں. اور ایسے لوگوں کو, یہ فضل ہمدرد ہو گیا, یہ یاسین پادری ہو گیا, جو سنی لبادے میں چھپے ہوئے رافضی ہیں, ابن سبا کی اولادیں ہیں, اور یہ صحابہ اکرام اور دین اسلام شریعت پر آئے روز بھونک رہے ہیں, ہماری حکومت کیوں نہیں ان کو پکڑتی؟ اگر نہیں پکڑیں گے تو کوئی ملک کے اندر بھی افراتفری ہوگی اور کوئی غازی اٹھ کے ان کا جو ہے کلا کما کر دے گا, اور بعد میں آپ جو روتے پھریں گے. پھر یہ عادی مجرم ہے, یہ بار بار کرنے والے لوگ ہیں, یہ ان کی وضاحت کی اب ضرورت بھی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نام نہاد صحافی قسم کے لوگ جو اینکر بنے بیٹھے ہیں, یہ بھی شرم اور عقل کو ہاتھ لگائیں گے, اور باقی عام مسلمان بھی, یہ جاہل لوگ جو مفتی صاحب سے وضاحتیں طلب کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ رجوع قبول نہیں ہے, تم کون ہوتے رجوع قبول نہیں ہے.